کئی سال پہلے کا ذکر ہے۔ کسی ملک کے ایک شہر میں ایک معمولی سا دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتا۔ اس نے کئی سال جانفشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی دولت جمع نہ ہوئی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کی کمائی سے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ اپنی دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اسے اپنا پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو اپنی چادر میں چھپائی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں۔ کیا تم میری واپسی تک اسے اپنے پاس امانت رکھ سکتے ہو؟ مجھے امید ہے تم اس کی حفاظت کرو گے، کیونکہ اس شہر میں تمہارے جیسا دیانتدار شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت و اطمینان کے ساتھ سفر پر چلے جاؤ۔ میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد دکاندار بھی اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور کپڑے کے تھان کرینے سے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور دکاندار سے فرمائش کی کہ کوئی عمدہ کپڑا دکھاؤ۔ ان میں سے ایک کو دکان کے کونے میں قیمتی ریشمی کپڑا دکھائی دیا۔ وہ دکاندار سے کہنے لگا، اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، شاید تمہیں معلوم نہیں، یہ کپڑا بہت قیمتی ہے۔ ہم صبح سے اس شہر اور بازار میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ دکاندار کہنے لگا، یہ کپڑا پرانے ذخیرہ سے بچا ہوا ہے۔ میرے گاہک اس کی خرید کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور کسی نے اسے نہیں خریدا۔ یہ سننے کے بعد ان تینوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے تو دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ان میں سے ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے قداور تھا کہنے لگا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے لینا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران و پریشان ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زور زبردستی ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں۔ خدا خدا کر کے دن گزرا اور دکاندار اپنے دوست کی امانت والی تھیلی لے کر گھر چلا گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ کپڑے کی قیمت وصول کرے، لیکن یہ سادہ لو دکاندار اصل معاملہ سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ محل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ چاروں طرف چوبدار کھڑے ہیں۔ اس نے انہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لے گئے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ تم کل آنا، کل تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی۔ دکاندار تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ رقم وصول کرنے کے لیے گیا تو اسے 1 ہفتہ بعد آنے کے لیے کہا گیا، اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ ایک دن دکاندار خود سے کہنے لگا کہ میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ آج میں جاؤں گا اور رقم لے کر ہی آؤں گا۔ آخر کار پھر سے وہ ایک دن اپنی رقم وصول کرنے گیا تو ایک نیک دل چوبدار اس کو ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، تم کیسے سادہ لو انسان ہو۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس شکل و صورت کا کوئی بھی شخص رقم کے لیے آئے تو اسے آج اور کل کا وعدہ کر کے ٹال دو، یہاں تک کہ وہ تھک جائے۔ تم خود بھی سوچو کب سے چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں رقم کی کوئی نشانی نہیں، اس لیے
زیادہ سردردی مول نہ لو اور کپڑے کی قیمت بھول جاؤ۔ دکاندار چوبدار سے کہنے لگا، میں نے وہ کپڑا نہ تو چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوبدار کہنے لگا، میں نے تم سے حقیقت بیان کر دی ہے، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اس پر عمل کرو۔ میں پھر سے تمہیں کہوں گا، سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ چوبدار کی باتیں سنی تو دکاندار پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن وہ انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اسے اس کی رقم مل جائے گی۔ دکاندار کا اندازہ بھی غلط نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے اپنی دکان بند رکھی اور کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور نہایت تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ انہوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہے لگا کر ہنسنے لگے اور ایک آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم؟ کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ دوبارہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتانے لگا تو ان میں سے ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حکم دیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے حاضر کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے تو وہ آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا۔ جلد ہی ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دوسرے جوان کچھ دور نکل گئے تھے، لیکن جب انہیں شور و غل سنائی دیا تو گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر دکاندار بھی اپنی ڈوبتی رقم کو دیکھ کر جلا بھنا ہوا تھا۔ اس نے بھی دو جوانوں کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور ایک کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا۔ اس جھگڑے کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ اس غریب کا چہرہ، سر اور بدن خون آلود تھے اور وہ اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب اسے بیوی بچوں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور دریافت کرنے لگے کہ کیا حادثہ پیش آیا۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن میں خوش بھی ہوں کہ میں اپنے حق کے لیے لڑا اور بادشاہ کے مصاحبوں کا مقابلہ کیا۔ وہ چند دن اپنے گھر پہ ہی رہا اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کراتا رہا، لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب وہ دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار ان سے پوچھنے لگا، کس لیے آئے ہو؟ وہ سپاہی کہنے لگے، ذرا ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی تک اس غریب کے زخم بھی نہ بھرے تھے کہ وہ داروغہ خانہ یعنی تھانے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ داروغہ اور سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، جناب داروغہ، مجھے کیوں لائے ہیں؟ اس کے سوال پوچھنے پر داروغہ غصے سے کہنے لگا، یہ کیسی جرت ہے؟ چند دن پہلے تم بادشاہ کے مصاحبوں سے الجھے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست اندازی کی جرت کیسے کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے کپڑے کی قیمت طلب کی تھی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ تین تھے اور میں اکیلا، انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، نہ کہ میں نے ان کو۔ داروغہ کہنے لگا، کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیہ کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا حق بھی نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکیں؟ جب دکاندار نے دیکھا کہ اب مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب داروغہ، وہ لوگ کپڑا خریدنے کے ارادہ سے میری دکان پر آئے تھے، نہ کہ بادشاہ یا اپنے لیے تحفہ لینے کے لیے۔ میں کئی دنوں سے محل کا چکر لگا رہا تھا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور جب کئی دنوں کے بعد میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم پاگل ہو، ہم نے تم سے کوئی کپڑا نہیں لیا۔ جناب داروغہ، کیا ہدیہ دینا اور لینا ایسے ہوتا ہے؟
داروغہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں، مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں قید خانے ڈالا جائے اور تمہارے مال و اسباب کو بھی ملک کے خزانے میں جمع کیا جائے گا تاکہ کسی دوسرے شخص کو کبھی ایسی جرت نہ ہو۔ داروغہ کی یہ باتیں سن کر دکاندار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب داروغہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگا چونکہ تم مسکین اور سادہ دل انسان لگتے ہو اس لیے میں تمہیں قید خانے نہیں بھیجتا اور بادشاہ سے اس کی جواب دہی میں خود کر لوں گا، لیکن تمہارا مال و اسباب ہر حالت میں ضبط ہوگا۔ تمہاری دکان میں جتنا مال ہے اب اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے اب جاؤ اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ دوسرے دن صبح بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کی نظروں کے سامنے دکان میں جتنا مال و اسباب تھا اٹھا کر لے گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے۔ دکاندار کی دنیا اجڑ چکی تھی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا اور کچھ دیر اپنی دکان کے سامنے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ جس طرح بھی ہو اسے کوئی کام تو کرنا ہی ہے تاکہ اس کی بیوی بچے بھوکے نہ رہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے دوست کی وہ امانت یعنی تھیلی یاد آئی اور وہ اپنے آپ سے کہنے لگا میرے دوست کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے میں اس تھیلی سے کچھ رقم قرض کے طور پر لے لیتا ہوں اور اسے اپنی تجارت میں لگاؤں گا، اور جب میری حالت سدھر جائے گی تو اپنے دوست کی رقم اسی تھیلی میں واپس رکھ دوں گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کوٹھڑی کا دروازہ کھولا جس میں اس نے تھیلی چھپا رکھی تھی، لیکن جب اس نے تھیلی کو کھولنا چاہا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ خود سے کہنے لگا مجھے کیسے معلوم کہ میری تجارت پھولے پھلے گی اور میں یہ قرض واپس کر سکوں گا، شاید یہ رقم میرے دوست کی ملکیت نہ ہو اور اس کے پاس بھی کسی نے امانت رکھوائی ہو، کیا اس میں سے کچھ رقم لینا درست ہوگا؟ کہیں میں امانت میں خیانت کرنے تو نہیں جا رہا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا اور اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ سوچ کر دکاندار نے وہ تھیلی وہیں پر واپس رکھ دی اور چند جاننے والے لوگوں سے کچھ رقم بطور قرض حاصل کر لی۔ اس نے اس رقم سے کئی قسم کا کپڑا خریدا اور اس کی بند دکان میں دوبارہ رونق لوٹ آئی۔ دکاندار پر امید تھا کہ بہت جلد اس کی حالت سدھر جائے گی اور وہ اپنے دوستوں کا قرض ادا کر دے گا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جن لوگوں سے اس نے قرض حاصل کیا تھا ان میں سے کچھ تو صابر اور باحوصلہ تھے، اس لیے انہوں نے قرض کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا، لیکن ایک دو نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ وہ روزانہ اس کے پاس آتے اور اپنی رقم کا سختی سے تقاضا کرتے اور دکاندار بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا۔ اب دکاندار نے ارادہ کیا کہ چند دن اپنی دکان بند رکھے گا تاکہ قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبے سے کچھ دیر بچا رہے، لیکن وہ پریشان بھی تھا کہ اگر وہ ایسے گھر بیٹھ گیا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا۔ دکاندار شہر کے باہر ایک چکی بان کو پہچانتا تھا جو اس کے باپ کا دیرینہ دوست تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے اپنا پورا قصہ سنایا اور اس چکی بان سے درخواست کی کہ وہ کچھ عرصہ تک یہیں مزدوری کرے گا۔ چکی بان نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگا اے بندہ خدا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں کام کرو، کیا تم آٹے کی بوریاں ادھر ادھر رکھ سکو گے؟ دکاندار کہنے لگا میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، اگرچہ چند دن واقعی سختی کے ہوں گے لیکن کچھ وقت میں اس کا عادی بن جاؤں گا، لیکن مجھے امید ہے کہ خدا میری مشکل آسان کرے گا اور میں جلد اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پھر اسی دن سے وہ دکاندار چکی بان کے پاس کام کرنے لگا۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ ایسا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خوش تھا کہ خدا کے بندوں کے سامنے اسے بے عزت نہیں ہونا پڑا۔ چند دن وہ وہاں کام کرتا رہا اور قرض خواہوں کے مطالبہ اور ان کا سامنا کرنے سے بچا رہا، لیکن چکی بان کے پاس جا کر بھی اس کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ایک دن اسے چکی کے سامنے شور و غل اور شکوہ و شکایت کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی کے ساتھ چکی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا قرض مانگنے کے لیے وہاں آن پہنچے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسے قاضی کی عدالت میں لے جائیں۔ دکاندار ان سے کہنے لگا خدا میری حالت بہتر جانتا ہے، میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ہی تو ایسا سخت کام کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اب ہم سے بحث بھی کرو گے؟ تم نے تو قرض لے کر دکان بھی بند کر دی۔
اور یہاں چھپے بیٹھے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پنجے سے بھاگ جاؤ گے؟ اب ہم تمہیں 2 دن اور مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارا قرض ادا کرو، ورنہ جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب قرض خواہ وہاں سے واپس لوٹے تو دکاندار بہت پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اپنا حوصلہ قائم رکھا اور بدستور چکی پر کام کرتا رہا۔ جب وہ رات کو گھر لوٹتا تو غم سے نہایت افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ قرض خواہ 1-2 دن بعد دوبارہ وہاں پہنچ جائیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے، گلی کوچوں میں کھینچیں گے اور قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ دکاندار کی بیوی نے جب اپنے خاوند کی حالت دیکھی تو کہنے لگی، بہتر ہے کہ آج رات تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لو، اس خیانت سے ہم پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، مجھے امید ہے کہ خدا میری اس مشکل کو آسان کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار خیال آتا تھا کہ قرض خواہ اس کے سامنے آ گئے اور اس کا راستہ روکیں گے۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنے گھر پریشان بیٹھا تھا اور اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ پر دستک ہوئی، جس سے وہ چونک گیا۔ اسے لگا کہ قرض خواہ دوبارہ اس کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے دکاندار کو سلام کیا اور کہنے لگا، میں تمہارے دوست کا پیغام لایا ہوں جو اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے آپ کے پاس پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت رکھی ہے اب اسے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے جتنی چاہو اس میں سے رقم نکال لو اور جو بچ جائے اسے راہ خدا میں خیرات کر دو۔ اس کی باتیں سن کر دکاندار سوچنے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں تمہاری باتوں کا کس طرح یقین کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم میرے دوست کا ہی پیغام لائے ہو؟ اجنبی نے اسے ایک خط دیا اور کہنے لگا، اسے پڑھ لو، یہ تمہارے دوست نے لکھا ہے اور اس میں اس تھیلی کی نشانی بھی درج ہے۔ دکاندار نے جوں ہی تھیلی کی نشانی اور خط دیکھا تو خوشی سے رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے مشکل کے باوجود صبر کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی اور تو نے میری مشکل آسان کر دی۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل YM Voice کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔